बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तैमूर यूसुफज़ई हूँ एक नई वीडियो के साथ। मीर जाफ़र और मीर सादिक आजकल के पाकिस्तान के आप न्यूज़ पोर्टल्स पे देखें, कहीं भी देखें तो ये एक शह सुर्खियों की तरह के तौर पे सामने आ रहे हैं। और मीर सादिक और मीर जाफ़र ये दोनों, मैं आप यकीन करें, मुझे खुद पता नहीं था। मैं सोच रहा था कि ये जो दो किरदार हैं ये नून लीग में तो नहीं है और पीटीआई में भी नहीं है, मुस्लिम लीग में भी नहीं है और पीपीपी में भी नहीं है। मैं सोच रहा था कि ये किरदार थोड़ा बहुत मेरे जहन में 30 to 40% आ रहा था कि ये किसी मेरे ख्याल में तारीखी किरदारों से लिया गया है। फिर मेरे जहन में दो नाम आते थे। मीर सादिक का नाम सोच के तो हमारे सेनेट के जो चेयरमैन हैं सादिक संजरानी साहब और हमारे कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं अयाज सादिक साहब, इन दोनों के नामों में सादिक आता है। तो मैंने कहा ये दोनों सादिक है तो क्या ये तो नहीं है, क्योंकि इनके साथ मीर नहीं है नाम के साथ। तो इसी सोचों में मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया। फिर मुझे थोड़ा सा उस पॉइंट को अचीव करने का मौका मिला कि ये आखिर किरदारों में जो इनको आज याद कर रहे एक मनफी किरदार हैं, ये कौन थे। तो मीर जाफ़र और मीर सादिक ये दोनों मुख्तलिफ हैं, एक वक्त के नहीं है, एक ईरा के नहीं है, एक रियासत के नहीं है। मीर जाफ़र जो है वो जब 1756 में पूरे बंगाल रियासत का एक मुकम्मल तौर पे एक मतलब के मजबूत तौर पर जो हुक्मरान बना वो सिराजुद्दौला था, नवाब सिराजुद्दौला बंगाल का हुक्मरान। उस वक्त ये जो आज बांग्लादेश है और भारत का आज जो रियासत है वेस्ट बंगाल उसको कहते हैं, तो ये दोनों मिला के ये पूरा एक बंगाल रियासत था। और अंग्रेज़ों ने सबसे पहले इस पर जो है रीढ़ की हड्डी पे इसका जो कब्ज़ा किया। और अभी आपको बताता हूँ, मीर जाफ़र सिराजुद्दौला का सबसे करीबी बंदा था और उनके फौज का सिपाहसालार भी था। तो आपको तो पता है दुश्मन मुकम्मल तौर पे तारीख में आप कहीं भी देख ले, दुश्मन आपके कमज़ोर तरीन पॉइंट पे हमला करता है, आपकी कमज़ोरी देखता है कि और आपको उधर से पकड़ता है और फिर आपको उधर से कमज़ोर करके तो फिर आपको फेस टू फेस हमले की वो ताकत रखता है। हालांकि इस तरह नहीं, क्योंकि आप देखें तो मीर जाफ़र और मीर जो उनका फौज था सिराजुद्दौला का 50,000 उनके पास जो है फौजी थे, हालांकि अंग्रेज़ के पास सिर्फ 3,000 थे। क्यों वो जीत गए? गद्दारी की वजह से, मीर जाफ़र ने जो गद्दारी की थी। मैं आपको बताता हूँ, मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने, जो रॉबर्ट क्लाइव था उस वक्त अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी का, रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र को वरगलाया और इसको कहा कि अगर आप सिराजुद्दौला को हमारे सामने से हटाते, क्योंकि इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की तिजारत की तौसीख के लिए बंगाल में इनको जो है मुकम्मल तौर पे एक एग्रीमेंट चाहिए था, इनको एक मतलब कि एक खुलेआम एक इजाज़त नहीं, बल्कि उन्होंने तो उनके बगैर इजाज़त से भी इन्होंने अपने मुहासरे उधर कर रखे थे। लेकिन इन्होंने कहा कि सिराजुद्दौला हमारे तिजारत ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कारोबार है उनका जो तौसीख बढ़ाना था उनमें ये एक रुकावट है, तो इनको ख़त्म करना चाहते हैं। मीर जाफ़र को उन्होंने वरगलाया और उनको बताया कि अगर आप सिराजुद्दौला को हमारे सामने से हटा दें तो हम आपको जो बंगाल है इसका हम आपको हुक्मरान बना देंगे। तो मीर जाफ़र भी तो वो लालच में आ गया। पहले तो सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पे हमला किया, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने दोबारा हमला करके उससे कलकत्ता वापस ले लिया। फिर उन्होंने एक एग्रीमेंट लिखा तिजारत के हवाले से, लेकिन दिल में रॉबर्ट क्लाइव का एक खलिश था कि मैंने इसको ख़त्म ही करना है। 23 जून 1757 को अंग्रेज़ ने हमला किया। वो सिर्फ 3,000 थे, ये 50,000 थे, लेकिन सिपाहसालार कौन था? वो गद्दार था, मीर जाफ़र था। मीर जाफ़र ने फौज को लेकर वो अंग्रेज़ के साथ हो गया। लेकिन सिराजुद्दौला ने जब मौका देखा वो भाग निकला, क्योंकि उसको पता था कि गद्दार निकला ये और अभी उनके ऊपर जो अंग्रेज़ मुसल्लत थे वो ज़्यादा थे। तो उन्होंने कहा कि भागने की राह हमवार की जाए। तो इन्होंने भागने का रास्ता जो है इख्तियार किया। लेकिन मीर जाफ़र का बेटा था, उसका मीरा नाम था, उसने उसका जो है पीछा करके उसको कत्ल कर दिया। और वापस आकर अंग्रेज़ ने मीर जाफ़र को तो बराए नाम हुक्मरान बना दिया बंगाल का, लेकिन असल में जो अमली तौर पर हुक्मरानी थी और असर व रसूख था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में शुरू हो गया। और ये वो वक्त था जब अंग्रेज़ों ने
ہندوؤں پہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم سٹارٹ کرنے تھے. یہ اس وقت کی جو ہے وہ اس سے پہلے کی تھی لیکن یہ ان کا حملہ تھا. یہ تو میر جعفر کی کہانی تھی. اب میر صادق وہ 1757 میں گزرا. یہ اچھا جنگ پلاسی جو ہم نام سنتے جنگ پلاسی اتنا مشہور جنگ یہ میں بھول گیا سوری اس کے لیے. جنگ پلاسی اس کو کہتے ہیں. یہ جو انگریز نے سراج الدولہ کی ریاست پر بنگال پر حملہ کیا 1757 میں 23 جون کو اور جس میں سراج الدولہ کو مار دیا گیا اور ریاست چھین لی گئی اور میر جعفر کو دے دی گئی. اس کو جنگ پلاسی کہتے ہیں. جنگ پلاسی یہی ہے. اچھا میر صادق ایک الگ کردار ہے. وہ یہ 1757 میں گزرا. اب میر صادق 1799 میں آتا ہے 1799 میں. اور یہ کون تھا؟ ہمارے جو مشہور ترین سلطان ٹیپو سلطان ان کے دور میں آیا اور میسور کا حکمران تھا ٹیپو سلطان اس وقت. اور یہ ان کا سب سے قریبی یہ بھی تھا ٹیپو سلطان کے. اور سلطان حیدر علی اس وقت جو تھا انہوں نے ان کا جو ہے ایک صدر اعظم جو دربار کا سب سے قریبی اور سب سے معتبر سلطان کے بعد بندہ ہوتے وہ اس کو مقرر کیا تھا. لیکن ان کو بھی انگریزوں نے ورغلایا 1799 کو. اور حیدر علی نے ایک دفعہ ان کو ہٹایا تھا پھر ان کو جو ہے اپنے عہدے پر فائز کیا تھا. اس کے دل میں وہ بھی تھوڑا خلش تھا بدلہ لینے کا. اور اس وقت ٹیپو سلطان ایسٹ انڈیا کمپنی کے ارادوں کے اور اس کے توثیق کے اور ان کے جو 2 نمبر ارادے تھے وہ ٹیپو سلطان ان سے بخوبی واقف تھے. اور یہ ایک واحد سلطان اس وقت تھے ایک طاقتور. ٹیپو سلطان واحد سلطان تھے اس وقت طاقت اور اثر و رسوخ والے جو ان کے 2 نمبر کاموں کے خلاف تھے اور ان کے سامنے رکاوٹ تھے. تو انگریز نے ان کو بھی تو ختم کرنا تھا اپنا راستہ صاف کرنا تھا. میر صادق کو انہوں نے ورغلایا انگریز نے. اور سب سے پہلے انگریز نے میسور پہ حملہ کیا. اس کے بعد سرنگا پٹم کے قلعے کے محاذ پہ انہوں نے جو ہے آ کر تو ان کو تو میر صادق کو سب کچھ سمجھایا ہوا تھا. اچھا میر صادق نے جب انگریزوں نے قلعے کا باہر توپ وغیرہ جو ہے وہ فٹ کر کے حملہ کرنا تھا اس سے پہلے میر صادق نے دروازے کے پہرہ داروں کو تنخواہ دینے کی جو ایک سازش کے تحت ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ آپ کو تنخواہیں ملیں گی اور دروازے کے پاس سے ان کو ہٹایا. پھر بعد میں جب انہوں نے میر صادق نے ان کو خبر پہنچایا کہ آپ اس طرح کرے کہ آپ حملہ کر دیں انہوں نے دیواروں پہ اور گولے بارود وغیرہ جو ہے وہ پھینکنا شروع کر دیے. پھر اسی دروازے سے وہ لوگ انٹر ہوتے ہیں. سلطان ٹیپو سلطان کو جب خبر ملتا ہے وہ پیادہ پیدل مطلب کہ بغیر چپل کے محل میں ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں اور اپنے جو منتشر فوج ہے اس کو جو ہے اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی دوران جب حالات قابو سے باہر ہوتے ہیں تو اور محل میں جو ٹیپو سلطان کے وفادار تھے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ غدار میر صادق ہے کہ اس نے دروازہ بھی جب ٹیپو سلطان پھر باہر نکل رہا تھا اس نے کہا کہ ابھی فوج وغیرہ سب کچھ ختم ہے. تو وہ جب دوسرے دروازے کی طرف جا رہے تھے کس غرض سے جا رہے تھے یہ تو میں نے نہیں پڑھا نہ سنا لیکن جب وہ جا رہے تھے تو وہ دروازہ بھی میر صادق نے بند کر دیا. اس وقت ان کے جو وفادار تھے سلطان کے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میر صادق غدار ہے. انہوں نے اسی وقت اس کا جو ہے کام تمام کر دیا تھا اور اس کو ہلاک کر دیا تھا قتل کر دیا تھا. لیکن ٹیپو سلطان انگریزوں کے ساتھ زبردست بہادری کے ساتھ اور اپنے دلیری کے ساتھ لڑتے لڑتے جام شہادت کو اسی قلعے میں جو ہے وہ نوش فرمایا اور انگریز مسلط ہو گئے. اگر میں آپ کو سب سے بڑی ایک دلیل پیش کروں کہ ان کے بارے میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ نے ایک شعر کہا کہ جعفر از بنگال صادق از دکن ننگ ملت ننگ دین ننگ وطن. کہ مطلب بنگال کا جعفر اور دکن حیدرآباد دکن کا جو صادق تھا یہ دونوں غدار تھے ملت کے لیے دین کے لیے وطن کے لیے ان سب کے لیے. یہ جو ہے ایک داغ تھے غدار تھے. ان کے لیے جو ہے یہ ایک غداری کے طور پر ایک پشیمانی کے طور پر ملامتی کے طور پر سامنے ابھرے تاریخ میں.
اچھا، یہ میر جعفر اور میر صادق کے بارے میں جاننا کیوں پڑا؟ ابھی حال ہی میں سیالکوٹ میں جو جلسہ ہوا عمران خان کا، اس میں میر جعفر اور میر صادق کا نام عمران خان سابق وزیر اعظم نے ان کا نام استعمال کیا. پھر انہوں نے وضاحت بھی دی کہ کس کے بارے میں، کن کے خلاف میں نے میر جعفر اور میر صادق کہا تھا. یہ تو ایک الگ سیاسی طور پہ باتیں. اچھا، میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ میر جعفر اور میر صادق کا نام صرف عمران خان نے نہیں لیا. ہم اگر ماضی میں دیکھیں تو مختلف ادوار میں مختلف حکمرانوں نے، مختلف سیاسی شخصیات نے، اشخاص نے ایک دوسرے کے خلاف میر جعفر اور میر صادق غداری کے طور پر ایک دوسرے کے جو ہے وہ یہ جو القابات ہیں ایک دوسرے کے لیے استعمال کیے ہیں. میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. ستمبر 1968 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے حیدرآباد میں ایک کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے اس کو ایک سامراجی نے ذوالفقار علی بھٹو کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ اگر آپ ہمیں جو چاہیے آپ ہمیں دے دے پاکستان میں تو ہم آپ کو وہی کچھ دیں گے جو آپ کو چاہیے. تو انہوں نے ان کا ہاتھ ہٹایا اور کہا کہ میں اپنے پاکستان کے لیے میر جعفر اور میر صادق نہیں بننا چاہتا، آپ مجھے میر جعفر اور صادق بنانا چاہتے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں شعیب نہیں، ایوب خان کے دور میں جو وزیر خزانہ تھے، کہ میں شعیب نہیں کہ میں میر جعفر اور میر صادق بن جاؤں گا. وہ شعیب جو وزیر خزانہ تھے اس دور کے، انہوں نے بھی واشنگٹن اور سوئٹزرلینڈ جو منی لانڈرنگ کی تھی وہ ایک الگ کہانی ہے. اس کے بعد 2019 میں جب پائلٹ ابھینندن انڈیا کا پاکستانی فوج نے پکڑا تو پاکستان کے قومی اسمبلی میں ایاز صادق جو کہ پچھلے حکومت کے بھی قومی اسپیکر تھے، قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے، انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ ابھینندن کو چھوڑا جائے، ملک کی سلامتی کے لیے، امن کے لیے چھوڑا جائے. تو پھر اس وقت تو خیر ابھینندن ادھر ہی تھا، لیکن عوام نے جو ہے ایاز صادق صاحب کو جو ہے ایک انہی القابات سے ان کو جو ہے یاد کیا، بلکہ بینرز بنوائے بہت ہی احتجاجی طور پر. ان کو جو ہے نریندر مودی کے ساتھ اور ابھینندن کے ساتھ ان کے پکچرز ایک ہی بینر پہ لگائے ایاز صادق صاحب کے، اور اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ میر جعفر میر صادق ایاز صادق. تو مختلف میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ یہ اس سے پہلے بھی میر جعفر اور میر صادق کے نام استعمال ہوتے رہے. تو ہمارے پچھلے گورنمنٹ کے وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی تھے شہباز گل نے محمود اچکزئی کے لیے میر جعفر اور میر صادق کا نام استعمال کیا. احسن اقبال صاحب نے جو موجودہ گورنمنٹ کے وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے جب تحریک عدم اعتماد کو پیش کیا گیا تو MQM اور قاب لیگ اور کچھ جماعتوں کے خلاف انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ حکومت کا ساتھ دے غلط معاملات میں تو میر جعفر اور میر صادق کے نام کے طور پر جانے جائیں گے. تو انہوں نے بھی میر جعفر اور میر صادق کا یوز کیا. فیض الحق صاحب نے پچھلی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے میر جعفر اور میر صادق کا جو ہے القابات وہ استعمال کیے. اچھا، یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے. میر جعفر اور میر صادق کا نام تاریخ میں انڈیا میں بھی اس کا استعمال ہوتا رہے. گزشتہ سال مغربی بنگال کے جو وزیر اعلیٰ تھے ممتا بینرجی، انہوں نے جو لوگ ان کے وفاداری میں تھے وہ جو BJP میں جب شامل ہو گئے تو ان کے خلاف انہوں نے کہا کہ یہ میر جعفر اور میر صادق ہیں. تو یہ صرف پاکستان کے سیاست کے سرخیوں میں نہیں بلکہ انڈیا کے سیاست میں بھی میر جعفر اور میر صادق کو غداری کے طور پر جو لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں وہ ان القابات کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ میر جعفر اور میر صادق کے بارے میں کچھ اپنی کوشش تھی، اور اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں. شکریہ.